ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے نیکسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ کے لیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا
ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ پروردگار وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی کو اتارا برسایا، پھر اس آسمان سے اتارے ہوئے پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے طرح طرح کے میوے نکالے رزق کے طور پر۔ بس تم ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک اور اس کا ہمسر نہ بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں اس کلام کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک ہے جس کو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، بس اس جیسی کوئی ایک صورت لا کر بتاؤ، اور اس سلسلے میں اللہ کے سوا جتنے لوگوں کو تم بلانا چاہو مجلس میں سے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان سب کو بلا لو، یعنی ان کی مدد لے لو اس صورت کے بنانے میں۔ بس یہ لوگ تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے اور نہ ہرگز کر سکو گے۔ بس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب جب بھی انہیں ان باغات کے اندر اس کے درختوں سے پھل دیا جائے گا رزق کے طور پر، تو یہ لوگ کہنے لگیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اسی کے مثل لایا گیا، اور ان کے لیے ان باغات میں جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ سورہ بقرہ کے 2 رکوع مکمل ہوئے۔ آج کا تلاوت کیا ہوا یہ 3را رکوع شروع ہو رہا ہے۔ پہلے 2 رکوع میں 20 آیتیں تھیں۔ ان 20 آیتوں میں شروع کی 4 آیتوں کے اندر اللہ پر ایمان رکھنے والے اور قریبی صالحین متقین کی صفات اور ان کا تذکرہ تھا۔ پھر 2 آیتوں کے اندر اللہ پر نہ ظاہری طور پر ایمان نہ باطنی طور پر ایمان، بلکہ سراسر اللہ کا انکار کرنے والے کفار کا بیان۔ پھر اس کے بعد کی 13 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری طور پر ایمان رکھنے والے اور باطنی طور پر دل میں کفر کو چھپائے رکھنے والے لوگوں کا یعنی منافقین کا تذکرہ بیان فرمایا۔ یوں کل ملا کر 20 آیتیں ہوئی۔ ان 20 آیات میں گویا کہ 3 جماعتوں کا بیان ہوا، اہل ایمان کا، کافروں کا اور منافقین کا۔ اب یہاں سے ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی پوری قوم بین الاقوامی طور پر، جس میں ہر طرح کے قوم، قبیلے، ہر طرح کی جماعتیں، سب کو مخاطب کر کے اللہ نے توحید کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، یا ایھا الناس، قرآن کریم میں لوگوں کو مخاطب کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یا ایھا الناس یہ ہے کہ عام طور پر عوام کو مخاطب کیا گیا، اور الناس سے مراد ہر طرح کے لوگ، اس میں کافر بھی آ گئے، مومن بھی آ گئے، منافقین بھی آ گئے،
یہود و نصارہ بھی آ گئے، مجوسی بھی آ گئے، صابی بھی آ گئے، سب کو مخاطب کیا اللہ نے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، مفسر قرآن، کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الناس اللہ نے کہا ہے، خاص طور سے اس سے مراد اہل مکہ ہے، کہ مکہ میں جتنے بھی لوگ تھے، اس لیے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب وہی لوگ ہیں جس زمین پر قرآن کریم اترنا نازل ہوا اور وہاں پر اترا، وہ لوگ اولین مخاطب ہوتے ہیں اس کے۔ پھر اس کے بعد ان کی متابعت میں پوری دنیا کے روئے زمین پر جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں، سب کے سب اس سے مخاطب ہیں، اس سے مراد ہے۔ چنانچہ اللہ نے سب کو جو ہے دعوت دی، کیا اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ عبادت اس کے بارے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں بہت تفصیل کے ساتھ عبادت کا پورا معنی کھول کر بیان کیا گیا۔ آج مختصراً پھر دوہرا دیتا ہوں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے لفظ عبادت، دوسرا ہے عبودیت۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہ ہے کہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کر دینا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اپنے مال کا نذرانہ پیش کرنا، اپنے جسم کو انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ کے در پر جھکا دینا، یہ سارا مفہوم عبادت کا ہے۔ یہ ہے عاجزی کا مفہوم۔ اور جب اس مفہوم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتا ہے اور خدا کو جو ہے رب مان کر اس کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ اس بندے کو صفت عبودیت سے نوازتے ہیں۔ صفت عبودیت، صفت عبودیت نام ہی ہے اس کا۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے قرآن کریم میں، جیسے لفظ عبد ہے، ابھی بتایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ لفظ عبد ہے۔ اسی طریقے سے 15ویں پارے کے شروع میں سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، بعبدہ، یہ عبد کا لفظ یہاں پر آیا۔ تو قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ اپنے خاص بندے یعنی پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے۔ تو جو نبی اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہو اور اللہ کا سب سے زیادہ قریب ہو اور ساری کائنات اسی کی وجہ سے جو ہے وجود میں آئی ہو، اللہ نے خاص لفظ اس کے لیے استعمال کیا، وہ ہے عبد کا۔ یہ عبد کیوں ہے؟ اس لیے کہ صفت عبدیت ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے اس صفت کی بنیاد پر زمین سے اٹھ کر اس کی ترقی آسمانوں میں ہو جاتی ہے۔ یہی مزاج ہے ہمارے یہاں صوفیہ اکرام، اس کو معرفت و طریقت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، معرفت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے مفسرین نے، اعبدوا ربکم، عبادت کو ربوبیت کے اوپر مقدم کیا ہے کہ پہلے رب ہونا چاہیے، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہے، پہلے الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی تعریف پہلے بیان کی گئی، پھر اس کے بعد ایاک نعبد، عبادت کو بیان کیا۔ تو رب کی ربوبیت کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، یہاں پر عبادت کو پہلے بیان کیا۔ مفسرین نے اس میں ایک نقطہ بیان فرمایا، کیا کہ عبادت صرف رب کی ہی کی جاتی ہے، رب اگر ہوگا تو اس کی عبادت ہوگی، رب نہیں ہوگا تو اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہاں پر عبادت کی علت اور سبب بنا کر رب کو لایا گیا ہے کہ عبادت کی علت رب ہونا ہے، اگر رب نہیں ہے تو عبادت کسی کام کی نہیں ہے۔ تو عبادت کا مفہوم جو ہے رب کے مفہوم کے ساتھ معلق ہے۔
اسی لیے توحید کے ان پوری آیات کے اندر اسلام کے سب سے 4 بنیادی ارکان کو بیان کیا گیا، اہم عقائد کو، جتنی آیتیں تلاوت کی گئی۔ نمبر 1 پر ہے اللہ کی توحید، نمبر 2 پر ہے رسول کی رسالت، چنانچہ 2 آیتوں میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، پھر اس کے بعد کی 2 آیتوں کے اندر رسالت کا بیان ہے، رسول کی رسالت کا، پھر اس کے بعد کی آیتوں کے اندر، اسی 2 آیتوں کے اندر قرآن کریم کی صداقت کا بیان ہے۔ یہ تیسرا اہم مضمون اس میں بیان کیا گیا۔ چوتھا مضمون ہے وہ ہے عقیدہ آخرت، کہ آخرت کا بیان۔ یہ 4 اہم مضمون ان آیتوں کے اندر بیان کیے گئے۔ اللہ کی توحید کیا ہے؟ اللہ کی توحید یہ ہے کہ ان یؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، کس اعتبار سے؟ بأن ربہ، کہ وہ ہمارا بے حسب کا پروردگار ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کو وجود میں لانے والا ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ، کہ اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی ذات کا کوئی بھی جو ہے گوشہ، اللہ کی ذات کا کوئی گوشہ کسی کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتا۔ یہ ہے توحید۔ پھر اسی کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب بھی ہیں، مغیر الاحوال بھی ہیں۔ پوری کائنات، زمین کے نیچے کے عالم، زمین کے اوپر کا عالم، آسمان کے اوپر کے عالم، تمام دنیا میں جتنے بھی عالم ہیں، سب کے سب اللہ کی قدرت کے اندر ہے۔ اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ علیم بذات الصدور واللہ علی کل شیء قدیر، یہ جو ساری صفات قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی صفات ہیں۔ ایک تو توحید کا مفہوم یہ ہے، اور اسی توحید کے مفہوم کے ذریعے سے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے کہ صفات کو، اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کے اوپر غور و فکر کرے، اور ان صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوگی، اور یہی بندے کا سب سے بڑا نصیبہ ہے۔ اللہ کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ لا فکرۃ فی الرب، رب کی ذات میں کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی فکر نہیں کر سکتا، کسی کا خیال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ ہمارے عقل و ہوش سے بالاتر ذات ہے۔ البتہ اللہ کی جو صفات ہیں، سمیع، بصیر، خالق، اور صفت کن، اور اسی طریقے سے صفت رزاق، اسی طریقے سے جو ہے مالک الملک، یہ جو ساری صفات ہیں، ان صفات پر غور و فکر کر کے ہم اللہ کی معرفت کو تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ذات کو حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ وراء الورا ہے ہمارے عقل و ذہنوں سے۔ صفات تک پہنچ سکتے ہیں بس۔ الفکرۃ فی الصفات، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صفات میں غور و فکر کرنا اور صفات کی حقیقت تک پہنچنا، اور ان صفات کے ذریعے سے اللہ نے جو چیزیں دنیا کے اندر مصنوعات کی شکل میں بنائی ہیں، اسباب کے درجے میں، ان کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ اللہ کے پاس تقرب کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور اسی کو تقویٰ کہا گیا۔ متقی انہی لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے یہ جو کائنات بنائی ہے، ان کائنات میں، کارخانہ قدرت میں غور و فکر کرنا یہ بھی توحید ہے، کہ اللہ نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے، یہ بھی کیا ہے؟ توحید ہے، اور یہ بھی اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی چیز ہے، اور یہی اللہ کی معرفت ہے۔ غور و فکر کے اس بنیاد پر کیا جائے کہ یہ جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں رکھی ہے اللہ نے، وہ مثل برتن ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں جو تمہارے لیے اللہ نے رکھی ہیں،
وہ سب کی سب برتن کی طرح ہیں. برتن کی طرح مطلب کہ خالی چیزیں ہیں. برتن کی برتن خالی ہے، اس کے اندر جو بھی چیز ڈالی جائے گی برتن اس کا احاطہ کر لے گا اور اسی اعتبار سے وہ چیز چلنے لگے گی. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک برتن ہے، آپ اس کے اندر دودھ ڈالیں، دودھ کا برتن کہا جائے گا. آپ اس کے اندر چائے ڈالیں، چائے کا برتن کہا جائے گا. آپ اس کے اندر چاول ڈالیں، چاول کا برتن کہا جائے گا. سبزی ڈالیں، سبزی کا برتن کہا جائے گا. تو اسباب کی حیثیت برتن کی طرح ہے کہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. تغیرات، حالات کے اندر تبدیلیاں یہاں پر ہوتی رہیں گی، لیکن ان حالات کے اوپر نظر رکھ کر توکل اللہ کی ذات پر رکھے، یہ چیز اصل ہے. اس کے اوپر کہ یہ ساری چیزیں جو ہے میرے لیے ہیں اور سارا کا سارا فائدہ اور نقصان اسی سے منحصر ہے اور میں ہی سب کچھ اس سے متعلق اور میرا سب کچھ یہ ہے، یہ غلط عقیدہ اور نظریہ ہے. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے اور علماء نے کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ چیزوں کے اندر نفع اور نقصان چیزوں کی اپنی ذات کی حیثیت پر نہیں ہے، بلکہ چیزوں کے اندر نفع اور نقصان اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے. چنانچہ اس کی مثال اور دلیل کیا ہے؟ مثال اور دلیل یہ ہے، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی صورتوں کے اندر بیان کیا گیا. سورہ طٰہٰ میں بھی بیان کیا گیا. سورہ طٰہٰ کی مثال کے طور پر آیتیں ہیں کچھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں جا رہے ہیں بکریاں چراتے ہوئے، تو ان کے پاس ایک لاٹھی تھی. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور کیا کہا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، اے میرے پروردگار، ہِیَ عَصَایَ، یہ تو میری لاٹھی ہے. تو اللہ نے پوچھا پیارے اس سے کیا کرتے ہو لاٹھی سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کی غرض و غایت بیان فرمائی. اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگا جاتا ہوں، کبھی تھک جاتا ہوں ٹیک لگا لیتا ہوں. واحش بہا غنمی، اور اس کے ذریعے سے یہ جو میری بکریاں ادھر ادھر ہوتی ہیں ان کو جو ہے تھوڑا سا ڈر دھمکا کے ایک طرف کر لیتا ہوں. یہ ولی معارف فیہا اخری، اور اس میں دوسرے اور میرے بھی کئی اغراض ہیں. راستے سے کانٹا ہٹا دیا، پتھر ہٹا دیا، کبھی پھل درخت کے جھڑا دیا، یہ سارے کام میں اس لاٹھی سے لیتا رہتا ہوں. تو اللہ نے کہا اچھا تو پیارے ایسا کرو کہ اس جو ہے لاٹھی کو جو تمہارے پاس ہے الق عصاک، زمین پر ڈال دو. حضرت موسیٰ نے حکم خداوندی کی تعمیل میں یہ لاٹھی ڈال دی. کیا ہوا؟ فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک ایک خوفناک اژدہا بن گیا اور دوڑ رہا ہے تیزی سے، خوفناک آنکھوں سے حضرت موسیٰ کو دیکھ رہا ہے. کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا اٹھے، دل گھبرانے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، میں اب تک سانپ کو آستین میں پال رہا تھا. خیالات آنے لگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ لا تخف، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت، بلکہ خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑو. ہمارے جیسا ہوتا تو 2-10 فٹ سے دیکھ کر بھاگ جاتا. حضرت موسیٰ وہی قدرت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں اور اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں میں بیان فرماؤں گا کہ خذھا ولا تخف، پکڑو اس کو، ڈرو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں پکڑ لیا. سنعیدها سیرتها الاولی، پہلے جیسی لاٹھی تھی ویسے بن گیا. کیا ثابت کرنا چاہا اللہ نے؟ اور ان آیتوں کے اندر اللہ کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ عزتوں کے نقشے سے ذلت کو نکال دیتے ہیں اور ذلتوں کے نقشے سے عزت کو نکال دیتے ہیں. نفع کی چیز کو بھی نقصان دہ بنا دیتے ہیں اور نقصان دہ کی چیز کو بھی نفع والی بنا دیتے ہیں. چنانچہ یہی ثابت کرنا چاہا جب تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو تمہیں فائدہ دیتی ہے، جب یہ لاٹھی زمین پر گر گئی تو دیکھو نقصان دہ والی چیز بن گئی. یہی نہیں، اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شدید بیمار ہو گئے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ پیارے فلاں جنگل کے اندر جاؤ، وہاں ایک درخت کا پتا ہے اسے کھاؤ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، اس کو کھا لیا، شفا مل گئی. کئی سال گزر گئے، دوبارہ پھر بیمار ہو گئی. تو اب انتظار نہیں کیا حکم خداوندی کا، خود چل گئے اس درخت کی طرف جہاں اللہ نے حکم کیا تھا، اور جا کر کھایا، کچھ نہیں ہوا. تو آواز آئی، موسیٰ ان پتوں کے اندر شفا ہمارے حکم سے آئی تھی. پتے کی فی نفسی ہی بذات کوئی تاثیر رکھنے والے نہیں ہے. کوئی بھی چیز دنیا کے اندر آپ دیکھیں، ایک شخص دودھ پیتا ہے، منو وزن بڑھ جاتا ہے، صحت و تندرست ہو جاتا ہے، بلکہ بلڈر بن جاتا ہے. اور ایک آدمی دوسرا دودھ پیتا ہے، اس کو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کے منہ میں بھی چلا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اشیاء کی، چیزوں کی، دنیا کے اندر اللہ نے جو چیزیں رکھی ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اپنی ذات میں. پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ آج حضرت انسان ان ساری چیزوں کے اوپر تکیہ اور بھروسہ اور توکل کیے بیٹھا ہوا ہے. کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ ہمارا یہ عقیدہ اور ماننا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ زبردست رازق ہے، کسی کو بھوکا نہیں سلاتے اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا ایمان ہے. اس میں گڑبڑ ہوگی تو ختم کھیل. لیکن گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے؟ دیکھو گڑبڑ ہو رہی ہے. مسجد کی آزان ہو گئی، ہم اپنی تجارت کے اندر بیٹھے ہوئے، دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہم اپنی تجارت میں، اذان ہو گئی. اذان کیا ہے؟ ایک دعوت ہے کہ چلو اللہ کی عبادت کی طرف. اللہ کی عبادت کا وقت آ گیا، لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، رک جاؤ 5 منٹ، ابھی تو اذان ہوئی، 15 منٹ باقی ہے، تھوڑی دیر رک جاؤ، پھر تھوڑی دیر کرتے 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 یہاں تک کہ جماعت چھوٹ جاتی ہے. پھر اس کے بعد وقت نکل جاتا ہے، پورا وقت قضا ہو جاتا ہے اس کا، لیکن نماز نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتا؟ اسے پوچھا بھائی اذان یہی مسجد ہے آپ کے پاس میں، اذان ہو گئی، آپ مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ بولے گاہک چلا جائے گا، میرا گاہک مار کھا جائے گا، میری دکان کی بکری خراب ہو جائے گی، لاس ہو جائے گا مجھے. اب بتاؤ عقیدے میں فساد آیا کہ نہیں آیا؟ کہ جب ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ رزاق اللہ کی ذات ہے، تو رزق چاہے آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، رزق آپ کو ملے گا. جب اللہ کافروں کو کھلا رہا ہے، نافرمانوں کو کھلا رہا ہے، تو اس کے ماننے والے مومنین کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ لیکن مومن کا عقیدہ کمزور ہو گیا. اب اس کا عقیدہ لے لے کے جا کے تجارت پر بیٹھ گیا. یہ تجارت کھلے گی، دکان چلے گی، میں بیٹھوں گا، نماز چھوڑوں گا، سب کچھ چھوڑوں گا، تب جا کر میرا گراہک ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا. اس ذات پر عقیدہ نہیں رہا، اب تجارت پر عقیدہ ہو گیا. یہ عقیدے کا بگاڑ. ہم زبان سے بول نہیں رہے، لیکن کردار ہمارے یہ ہے، ہمارے کردار سے یہ چیزیں ساری ظاہر ہو رہی ہے. تو بہرحال تو اللہ کی توحید یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. شرک 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے شرک جلی. شرک جلی کیا ہے؟ ایک خدا کی جگہ 2 خدا مان لی، 3 خدا مان لی، یا خدا تو ایک مان لیا لیکن خدا کا بیٹا مان لیا، خدا کی بیٹی مان لی، خدا کو اولاد بنا دیا، خدا کی اولاد. جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہا، اور عیسائیوں نے المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا دیا. یہ جو اس طریقے سے جو ہے اللہ کی ذات میں سارے لوگوں کو شریک کیا، یا کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن اپنے بڑے بزرگوں کو، خاندان کے بڑے لوگوں کو، بادشاہوں کو، اولیاء اللہ کو اس طور پر شریک کیا کہ خدا ایک ہے، اس کی ساری صفات اس کے ساتھ خاص ہیں، لیکن کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے اپنے ان مخصوص بندوں کو دی ہیں. جیسے بارش ان کے حکم سے برستی ہے، اللہ ان کو حکم دے دیے کہ اب تم برساؤ بارش. جیسے اولاد یہ فلاں بزرگ کی دعا سے ملتی ہے. یہ جو عقیدہ ہیں یہ سارے کے سارے شرک جلی، یعنی کھلا شرک کے اندر آتے ہیں.
اس کے بالمقابل دوسرا جو شرک ہے، شرک خفی، خفی کے معنی ہے آہستہ پوشیدہ طور پر، یعنی وہ کھلم کھلا تو نہ ہو لیکن اس کے اندر ذرا سا شائبہ، ذرا سی مکسنگ شرک کی ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ جسے ہمارے یہاں عادت ہے، عرف ہے. اچھا وہ ایک آدمی بیمار تھا، سارے ڈاکٹر کے پاس لے گئے لیکن کسی نے مکمل تسلی بات نہیں بتائی. آخر میں کسی کے ذہن میں آیا تو وہ فلاں ایک پرانا ڈاکٹر ہے، چلو اس کے پاس گئے. اس کے بعد اس نے دوا دے دی. اچھا ہو. اب وہاں پر کھڑے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، مجھے پورا یقین تھا کہ انہوں بچا سکتے ہیں، ان کی دوا انہوں تھے بول کے بچے تو اس میں مؤثر اس حکیم کو مان لیا، اس ڈاکٹر کو مان لیا. حالانکہ میں اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تفسیر بتایا تھا کہ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی تھی کہ اللہ نے یہ جو دو ڈاکٹر جو دوائیں حکیمیں جو دوائیں نسخے بناتے ہیں لکھتے ہیں، ان کے اندر بھی فی نفسی ہی کوئی شفا نہیں ہے. یہ دوا پیٹ میں جاتی ہے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتی ہے. اللہ اگر اس کو شفا دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے خون میں مل جاتی ہے، ورنہ فضلے سے باہر نکل جاتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو دوا بھی پیٹ میں جا کر اللہ کے حکم کا انتظار کرتی ہے. تو یہ جو شرک خفی ہے، اگرچہ کہ ہمارے درمیان آج شرک جلی کھلا بہت کم ہے، لیکن شرک خفی کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ ہم ایسی چیزوں کے اوپر اتنی جو ہے یقین کے ساتھ وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ بات جو ہے صرف اور صرف اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں کہی جانی چاہیے تھی. قرآن کریم نے شرک خفی کی ایک مثال اور بیان فرمائی سورۃ الماعون میں. کیا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یراؤون، دکھانا لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص عبادات لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے یہ بھی شرک خفی ہے. عبادات میں صرف نماز ہی نہیں ہے. اب آپ جو ہے کھڑے ہو کر صدقہ خیرات اعلان کر کے دے رہے ہیں، میری طرف سے اتنی زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور لوگوں کو دکھلا رہے ہیں. لیکن اس میں ایک شکل الگ ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز آپ ترغیباً کرنا چاہتے ہیں کہ میرے عمل سے دوسرے کو بھی ترغیب ملے کہ میں آج اتنا خرچ کر رہا ہوں. مثال کے طور پر مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں میری طرف سے مسجد کے اتنے خرچے کا ذمہ دار میں ہوں. 2 مصلے 3 مصلے، یا امام کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، یا خرچات لائٹ بل. کھڑے ہو کر اس سے منشا یہ تھا کہ بھئی میں خرچ کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، تو دوسرے لوگ بھی جو ہے آگے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں. تو یہ تو دکھلاوا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا نیت کی ہے اللہ جانتا ہے. لیکن بظاہر مسئلہ یہی ہے کہ یہ ترغیب ہے. لیکن اب آپ کھڑے ہو گئے آ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جب دیکھیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اور 2-4 صورتیں پڑھا دی اور لمبی قرات کر دی اور رکوع اور سجدے تفصیل سے لمبے ہوئے. پھر یہ ہے کہ آپ کا ارادہ کہیں خرچ کرنے کا نہیں تھا، لیکن 2-4 جگہ ذرا بڑے لوگ دکھ گئے تو آپ نے کیا کرا، آپ نے اسے نکال کے دینا چاہا پکے. اب وہ جا بھی رہا ہے تو اس کو پکار کر بلا رہے ادھر لے. تو یہ ہوئی ریاکاری. تو ریاکاری بھی شرک خفی ہے. تو یہ دو جو شرک کی صورتیں ہیں، اگرچہ کہ شرک خفی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی ہو سکتی ہے، اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک جلی جو ہے کھلم کھلا وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. اللہ نے اعلان فرمایا قرآن کریم کے اندر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کبھی بھی اسے معاف نہیں فرمائیں گے. قرآن کریم نے یہی بیان فرمایا. اعدت للکافرین، جہنم جو تیار ہوئی یہ صرف اور صرف شرک اور کفر کرنے والوں کے لیے تیار ہوئی.
مومن کو ڈالنا اس میں کوئی منشا نہیں تھا، لیکن جیسے دھوبی اگر کپڑے جو ہے زیادہ داغدار ہو تو ڈنڈے سے خوب پیٹتا ہے، پھر بھی اگر جو ہے داغ نہ نکلے تو پھر اس کو گرم پانی میں ڈالتا ہے، پھر بھی داغ نہ نکلے تو تھوڑا آگ میں گرم کرتا ہے، بٹی لگاتا ہے نیچے پانی کے نیچے، کیوں؟ اس لیے کہ کپڑا دھل جائے۔ اگر وہاں پر آپ کھڑے ہو کر گئے پاگل کیا کرے، کپڑے کو مار رہا ہے، ایسے تھوڑی دھویا جاتا ہے، صابن لو اور ہاتھ سے نچوڑ دو، تو کون کہے گا کہ وہ عقل مند ہے اس کو جو ترکیب بتا رہا ہے کپڑے دھونے کی؟ بلکہ دھوبی کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے جو گناہوں کی جو سزا ہے وہ اسی دھوبی کے کپڑے کے دھونے کے مشابہ ہے۔ یہ شکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے گناہ کی وجہ سے دلوں پہ جو داغ لگے ہیں اس کے بدلے ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، پھر جب داغ دھل جائے گا نکال لیں گے۔ لیکن حقیقی طور پر جہنم جو بنی ہے وہ کافروں کے لیے بنی ہے۔ بہرحال تو توحید یہ ہے کہ کسی بھی طرح کسی بھی صورت میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے اللہ کے نام پر، اور اللہ کے نام کا ڈھونگ ہے، بلکہ بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور ان کے چڑھانے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو لیٹے ہوئے بزرگ ہیں قبر کے اندر یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ دعا کر دیں گے ہماری جو ہے بگڑی بن جائے گی، تو یہ بھی شرک ہے۔ ہاں بہت سارے لوگوں کو خاص طور سے یہ کہتے ہوئے سنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی للہ شیئا، اے شیخ عبد القادر اللہ کے لیے کچھ کرو۔ یہاں تو شیخ کو اصل بنا دیا، اللہ کو تابع کر دیا، کتنا بڑا شرک ہو گیا۔ حالانکہ ہونا چاہیے تھا یا اللہ شیخا بمناسبتی للشیخ عبد القادر جیلانی، اے اللہ یہ فلاں بزرگ کے توسط سے ہماری دعا کو قبول کرو، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ کو بعد میں لگایا، پہلے شیخ عبد القادر کا نام۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اگرچہ کہ جاہلیت کی بنیاد پر ہم دیکھا دیکھی لوگوں کی کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن جب معلوم ہو جائے تو علم مل جائے تو پھر اس سلسلے میں ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال اللہ نے اپنی جو ہے عبادت کو ربوبیت پر منطبق فرمایا اور کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اس لیے میری عبادت کرو۔ دلیل کیا ہے ربوبیت کی؟ دو دلیلیں بیان فرمائی، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور جو تم سے پہلے لوگ ہیں ان کا بھی خالق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری شخص تک سب کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، سب کے خالق اللہ ہے۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہماری ہستی کو اللہ نے وجود بخشا، عدم سے وجود میں لے کر آئے، کچھ نہیں تھے، ایک ناپاک قطرہ منی سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی جو ہے قدرت، اگر آپ اس پر جو غور کریں گے، میں اس سے پہلے بھی سورہ فاتحہ میں تفصیل سے بتایا پوری چیزیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اگر انسان اس پر غور کر لے تو پھر اللہ کی توحید کے لیے یہی سب سے بڑی دلیل ہے اور کافی ہو جائے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے بنایا۔ آج انسان جو ہے چھوٹی موٹی چیزیں دنیا کے اندر بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے مصنوعات، تو اس پر لیبل لگا دیتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی نے بنایا، اس کا موجد فلاں کمپنی ہے، موبائل یہ فلاں کمپنی نے بنایا، کمپیوٹر یہ فلاں نے بنایا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا بنانے والا وہ ہے، تو ہمارا بنانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم کو پیدا کرنے والا بھی۔ تو آج یہ نظریہ جو ہے کمزور ہو رہا ہے۔ کیسے کمزور ہو رہا ہے؟ کہ دو باتوں کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے دنیا جتنی ترقی کے ساتھ چل رہی ہے، لوگوں کو اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں غور و فکر کرنے کے لیے جو ہے وقت نہیں مل رہا۔ اس وجہ سے یہ زندگی مصروف ترین ہو گئی، بلکہ بسا اوقات تو لوگ نمازوں کے شکوے کرنے لگتے ہیں کہ بھائی عجیب ڈیوٹی ہے ہماری، نماز بھی پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا۔ تو صفات خداوندی میں غور کیسے کرے گا؟ جب غور نہیں کرے گا تو پھر ایک وقت گزرے گا کہ اس کو یہ احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ میرا بنانے والا پیدا کرنے والا کوئی ہے، احساس ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم مثال کے طور پر
ایک چیز ہے، مثال کے طور پر یہ ہماری تفسیر ہے، اتوار کو اتوار ہو رہی ہے، اب جس کے ذہن میں ہے اتوار کو اتوار یاد کر کے وہ آتا ہے، اتفاق سے ایک ہفتہ چھوٹ گیا کسی کا، پھر اگلے ہفتے اس کو سستی آ گئی کہ چلو نیکسٹ ہفتے چلیں گے، اس ہفتے گاؤں جانا ہے، 2-3 ہفتے اس کے لگاتار چھوٹ گئے، وقت نہیں مل رہا اس کو، بعد میں 3-4 ہفتے کے بعد آپ دیکھیں اس کو تلاشی لیں کہ جو آپ کے پڑوس سے بیٹھ رہا تھا وہ بعد میں جو ہے آپ کو یہاں پر قریب میں بیٹھا ہوا ملے گا، اس کے ذہن میں بھی نہیں رہے گا کہ مجھے تفسیر میں جانا ہے۔ کہ انسان کی جو اللہ نے جو کیفیت بنائی ہے وہ کیفیت ہے استدراج کی۔ استدراج مطلب انسان کی ترقی بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، تنزلی بھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اس کی صفات بھی آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، اور اس کے جو ہے علم کا زاویہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور کمی بھی ایسی ایسی ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے آہستہ آہستہ اللہ کی خالقیت کو جو ہے نسیان کا جو ہے اس کے اوپر مرض لاحق ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں عقیدے اللہ سے متعلق ہیں، کسی نے اللہ کو 2 مانا، کسی نے 3 مانا، کسی نے 4 مانا، کوئی اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نظام ہستی دنیا کی اپنا اپنا چل رہی ہے، کوئی خالق ہی نہیں، کیسے اپنے آپ چلے گی دنیا، کیسے اپنے آپ چلے گی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک دہلیہ تھا ان کے پاس آیا، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ خدا کی توحید کے یا خدا کے خالق ہونے کو مانتے نہیں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا اپنے آپ سے بنی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، یہ فانی نہیں ہوگی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مناظرہ کرنا چاہا، بڑے غالباً امام غزالی ہی تھے، مجھے نام میں تشویش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ کا بھی وہ تذکرہ آیا تھا کہیں پر، تو نام میں الجھن ہو رہی ہے۔ بہرحال تو انہوں نے جو ہے ان سے گفتگو کرنا چاہے، چنانچہ بہت سارے دہلیے جو ہے ان کے پاس آ گئے مکان پر ملاقات کرنے کے لیے، دیکھا کہ امام صاحب جو ہے غور و فکر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرے پر عجیب سی الجھن چھائی ہوئی ہے، عجیب سی الجھن چھائی ہوئی۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہمارا تو مناظرہ تھا، لیکن آپ یہاں پر کسی اور چیز میں فکر مند نظر آ رہے ہیں، ہم بعد میں آ جائیں کیا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں، اصل میں ایک شخص نے مجھ سے ایک عجیب مسئلہ پوچھا ہے، ایک عجیب مسئلہ بتایا، اور میں اس میں غور و فکر میں ہوں۔ بولے حضرت کیا مسئلہ بتایا؟ کہ ایک شخص نے بتایا کہ فلاں سمندر کے اندر ایک کشتی چل رہی ہے سامان سے لدی ہوئی، اور اس کشتی کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، بغیر ملا کے بغیر ڈرائیور کے اپنے آپ چل رہی ہے۔ میں یہ سوچ میں ہوں کہ کشتی کیسے بغیر اس کی چل رہی ہے، اور پھر تھوڑا سا ایسا لگ بھی رہا ہے کہ ہو سکتا ہے چل رہی ہو، ہوائیں چلا رہی ہو۔ تو نوجوان غصے میں حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ، اتنے بڑے امام ہیں، نادانوں کی سی بات، ایک معمولی سی سائیکل جو ہے انسان کے بغیر نہیں چل سکتی، اتنی بڑی کشتی سامان کو لیے ہوئی، وہ بھی بیچ دریا میں جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں، کیسے اپنے آپ چلے گی؟ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا وہی حکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، اس بات کو تو تم نے سمجھ لیا کہ کشتی بغیر ملا کے ڈرائیور کے نہیں چل سکتی، بغیر جو ہے پتوار کے نہیں چل سکتی، تو پھر یہ کائنات کیسے اپنے آپ چلے گی پورے خالق کائنات کے سوا؟ کیسے چلے گی؟ جب ایک معمولی سی کشتی جو ہے بغیر ڈرائیور کی نہیں چل سکتی، تو یہ نظام عالم جو ہے یہ کیسا اپنے آپ چلے گا؟ فبوئت الذی کفر، بس ان کے منہ جو ہے وہاں کے وہاں چپکے رہے، سب نے توبہ کیا اور پھر ایمان لے کر آ گئے۔ تو بغیر اللہ کے یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا خالق و مالک کے بغیر، اور جب چل سکتا ہے تو دوسرے لوگوں کی، چونکہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کئی سارے معبود بنا لیے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ، بعض لوگوں نے علماء کو بھی جو ہے معبود بنا لیا، بعض لوگوں نے اپنے اماموں کو معبود بنا لیا، بعض نے اپنے پیشواؤں کو معبود بنا لیا۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے ذکر کی ہے، تو ان کی کیا ہے دلیل؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ توحید کے اوپر بڑے زبردست جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے قائم تھے، اور کئی کتابیں بھی لکھی انہوں نے توحید کے اوپر۔ احیاء علوم کے اندر کیا ہے؟ توحید ہی ساری لکھی ہوئی انہوں نے۔ تو
تو انہوں نے لکھا ایک واقعہ کہ میں ایک مرتبہ جو ہے توحید کے سلسلے میں لوگوں کو بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ میں تو جہاں لوگ بلائیں وہاں پر جا رہا ہوں، لیکن اگر کہیں پر دیہات ہے تو دیہات کے لوگوں کو توحید کیا معلوم ہو، تو جاہل ہوتے ہیں، چنانچہ آج امتحان کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ دیکھا کہ ایک بڑھیا تھی اور وہ بڑھیا بیٹھی ہوئی چرخہ چلا رہی ہے۔ چرخہ کیا پہلے زمانے میں ہاتھ کا چرخہ ہوتا تھا اور اس سے سوت کاٹتے تھے، پھر اس سے جا کر دھاگا بنتا، کپڑا بنتا تھا، وہ چلا رہی ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اماں جی کیا آپ مسلمان ہو؟ تو بڑھیا نے کہا کہ جی بالکل میں مسلمان ہوں اور اللہ کی توحید کو مانتی ہوں۔ امام غزالی نے پوچھا کہ اللہ کی توحید کیا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا لگ تیرا ناس ہو، اللہ کی توحید کی دلیل مجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ کی توحید نہیں جانتا تو کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میں اصل میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ نظام کائنات اللہ ایک چلا رہے ہیں کہ دو خدا مل کر چلا رہے ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا تم ہے تیری ذہن کے اوپر افسوس، نظام کائنات کا تو ایک ہی خدا ہے، دو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا لے یہ میرا چرخہ ہے، لے یہ میرا چرخہ ہے۔ امام غزالی پریشان ہو گئے، چرخہ کیسے توحید کی دلیل ہو سکتا ہے، اللہ کی ایک ہونے کی دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا جب تک کہ میں اس کو چلا رہی ہوں صحیح چل رہا ہے، اگر میرے ساتھ اور ایک عورت بیٹھ جائے یہاں پر اور وہ بھی میرے سامنے بیٹھ کر چلانے لگ جائے تو سوت نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ میں ادھر کو کھینچوں گی وہ ادھر کو کھینچے گا، تو یا تو اس میں چرخہ خراب ہو جائے گا یا پھر یہ ہے کہ وہ چرخہ فائدہ ہی نہیں دے گا۔ یہی دلیل ہے توحید کی کہ کائنات کے اندر خدا ایک ہے، اگر دو خدا ہوتے تو نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، عالم کا نظام ختم ہو جاتا، سارا کا سارا ختم ہو جاتا۔ یہی بات ہے توحید کی۔ تو یہ ہے اللہ کے سوا کوئی کسی چیز، ہاں اللہ نے کچھ بندوں کے اندر استجابی کیفیت پیدا کی ہوتی ہے، کیا کہ وہ بندے جب دعا کرتے ہیں جنہیں ہم مستجاب الدعوات کہتے ہیں تو قبول ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ایسے بندوں سے دعائیں کرا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ذات کو حاضر اور ناظر جانتے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ تو ساری چیزوں کا جو ہے منبع اور مرکز اللہ کی توحید ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے توحید کا بیان۔ اسی لیے آیت کے آخر میں کہا گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ انداد نتن کی جمع ہے، نت کہتے ہیں مثل، ہمسر، متشاکل، کہ اس کا کوئی مثال کوئی نظیر نہیں ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ کفار و مشرکین بھی اللہ کی ذات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین بھی رکھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بھی یقین رکھتے تھے کہ ہمارے حبل، عزا، اللات جو بت ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ کارخانے قدرت کے اندر شریک کار ہیں، یہ سمجھتے تھے۔ یہاں پر پانی مار کر یہی مسئلہ، اس لیے جو ہے ان لوگوں کے اوپر اللہ نے جو ہے شرک اور کفر کا ٹھیکہ لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کے موافق صحیح اسلامی شریعت اور منہج کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک بھی زندہ رکھے، اسلام اور اسلامی اصولوں پر باقی رکھے، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو اسلامی اصولوں پر اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى طرفة عين۔ اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما۔ اے مولا کریم ہر وہ غلطی، ہر وہ خطا جو جانے انجانے میں ہوئے، گناہ ہوئے، مولا کریم سب سے ہم کو معافی فرما دے۔ اے مولا کریم مغفرت کا پروانہ دے دے۔
اے مولا کریم آپ جانتے ہیں ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں مولا، ہر لمحہ ہم نے خطا کی، ہر پل کے اندر آپ کی نافرمانی کی۔ اے مولا کریم یہ زندگی جتنی بھی گزری پوری نافرمانیوں میں گزری مولا، اگر آپ کا رحم و کرم نہ ہو، آپ کا فضل نہ ہو، اے مولا کریم ہم تو کافروں سے بھی گئے گزرے اے مولا کریم، لیکن یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے ہماری زندگی بنائی ہوئی ہے مولا کریم، ہم سب کو معاف فرما اے مولا کریم، جانے انجانے میں جو گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئے اے مولا کریم، ان گناہوں پر اور غلطیوں پر اے مولا کریم اپنے فضل کا پردہ ڈال دیجئے۔ آپ ستار العیوب ہیں، عیوب کو چھپانے کو پسند فرماتے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو کل قیامت کے دن پیارے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہ فرمانا مولا، ہمارے قیامت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم، وہاں کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے مولا کریم، ہمارے لیے آسانی مہیا فرما مولا کریم، زندگیوں کے اندر ایمان کی نسبت سے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے تقاضوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم، ایمان کی بنیاد پر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی مرکزوں کی حفاظت فرما، جو شخص بھی جس ذات میں جس اعتبار سے اے مولا کریم دین کے شعبوں میں کام کر رہے ہیں مولا کریم سب کی حفاظت فرما اے مولا کریم، بیٹھنے والوں کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، ہماری مائیں اور بہنوں کے بیٹھنے کو بھی قبول فرما مولا کریم، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ تمنائیں ہیں، آرزوئیں ہیں، دینی مرادیں ہیں مولا کریم، آپ سب کی مرادوں کو جانتے ہیں، سب کی تمناؤں کو جانتے ہیں مولا، اپنے فضل سے سب کی تمناؤں کو پورا فرما، خزانہ غیب سے ہماری ضروریات کی تکمیل فرما مولا، ہم سب کی حاجات کا مرکز آپ ہیں مولا کریم، اے مولا کریم ہماری حاجتوں کو پورا فرما مولا کریم، ہماری ہر حاجت کا سوال آپ سے ہے مولا، اے مولا کریم، ہم اپنی حاجتیں، ہماری ضرورتیں ہم کسی کے سامنے نہیں رکھتے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، محض اپنے فضل سے اپنی ضرورتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بیمار ہے مولا کریم نے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، جنہیں شفا مل گئی انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے مولا، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کی حساب و کتاب کو آسان فرما، سب کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، جہنم کے اور قبر کے عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرما اے مولا کریم، ہمارے تمام کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما اے مولا کریم، جب تک بھی آپ زندہ رکھیں، اسلام پر باقی رکھیں، جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو اپنے فضل سے ایمان پر خاتمہ فرمائیں، آپ کی اطاعت میں خاتمہ فرمائیں مولا کریم، ماہ مبارک قریب آ رہا ہے مولا کریم، اس کی ساعتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہم سب کو اس جھولیوں سے بھر دے اے مولا کریم، اس کی ساعتیں، اس کی لطافتیں اٹھانے کی توفیق عطا فرما مولا کریم، یہ مہمان مکرم ہمارے درمیان آ رہا ہے مولا، اس کے آنے تک اور اس کے جانے تک ہم سب کی زندگیوں کی برکتیں عطا فرما، ہماری عمروں کو باقی رکھ، رمضان کی برکتیں اور سعادتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم، اس کی سعادتوں سے، اس کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرما اے مولا کریم، جان بوجھ کر جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں مولا، ہم سب کو اس ماہ مبارک میں سدھارنے کی اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم، ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی تلاوتوں سے نرم فرما مولا کریم، ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرما مولا کریم، ہماری ان دعاؤں کو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا